الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نون کی 3 آیات پہلی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ نون، قسم ہے قلم کی اور جو کچھ وہ لکھتے ہیں، آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں، اور یقیناً آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، کل کے درس میں پہلی آیت کی تشریح مختصر سے کی گئی تھی۔ آئیے آج دوسری آیت سے شروع کرتے ہیں۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے مجنون نہیں ہیں۔ یہ جواب قسم ہے، چونکہ پہلی آیت میں نون حروف مقطعات میں سے ہے، اور قلم جو لکھتا ہے اس کی قسم کھائی گئی تھی۔ اب یہ جواب قسم ہے، ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ کفار و مشرکین جو ہیں، یہ حضور علیہ السلام پر جنون کا بہتان لگاتے تھے، جھوٹ گھڑا کرتے تھے۔ ان کے اس جھوٹے بہتان الزام کی تردید خود خالق کائنات فرما رہا ہے اور قسم اٹھا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت میں جو کفار آپ الزام لگاتے تھے، اس کی تردید کے لیے آپ کی حمایت میں اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہا ہے اور فرمایا ہے کہ قسم ہے قلم اور ما یسطرون، یعنی جو قلم ہے اور جو اس قلم سے لکھا جاتا ہے، مجھے اس کی قسم ہے کہ آپ اپنے رب کے فضل سے، اس کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں۔ اس میں اس امر کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جس ذات پاک کے بارے میں یہ ایسی کفار لغو باتیں کرتے ہیں، بیہودہ باتیں کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، وہ تو ایسی صفات والی ہستی ہے کہ قلم کو اس کے حبیب کی تعریف اور ثنا لکھ کر فرصت ہی نہیں ملتی، اس کو تو فرصت ہی نہیں ہے۔ وہی تحریریں علمی دنیا کے لیے باعث عزت و افتخار ہوں گی جن میں اس محبوب دل ربا کا ذکر پاک ہوگا۔ اس پر تو اس کے رب نے فضل و کرم فرما دیا ہے۔ اس کے روئے زیبا کو دیکھ کر آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں، ان کی حکمت بھری باتیں سن کر دلوں کے ویرانوں میں بہار آ جاتی ہے۔ میرے مصطفیٰ کو بدبخت ان کی صحبت میں پل بھر بیٹھ جائیں تو انہیں ابدی سعادت کا تاج پہنا دیا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے نام مبارک پر جو لوگ اپنا سر کٹا دیتے ہیں، انہیں حیات سرمدی سے سرفراز کر دیا جاتا ہے، شہادت کے منصب عالی پر فائز کر دیا جاتا ہے۔ ہر سچائی، ہر صداقت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول و فعل شاہد عادل تسلیم کیا جاتا ہے۔ اے کفار مکہ، خود سوچو، جن کا خلق عظیم ہو، جن کا علم بے کراں ہو، جن کا گلشن حکمت سدا بہار ہو، جن کی برکات بے شمار
اور خوبیاں ان گنت ہوں جن کی فصاحت و بلاغت کا دنیا بھر میں کہیں جواب نہ ہو، کیا ان کو مجنون کہنا درست ہے، روا ہے، تمہیں زیب دیتا ہے؟ جو اس مرقع زیبائی و دلبری کو مجنون کہتا ہے، اس سے بڑا پاگل، اس سے بڑا گستاخ، اس سے بڑا دیوانہ، اس سے بڑا پاگل کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت علامہ عارف ربانی اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کا ایک اور مفہوم بڑا کمال کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ سماعت فرمائیے، عربی میں پھر میں ترجمہ کرتا ہوں۔ حضرت اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وَفِي التَّأْوِيلَاتِ النَّجْمِيَّةِ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَسْتُورٍ أَمَّا كَانَ مِنَ الْأَزَلِ وَمَا سَيَكُونُ إِلَى الْعَبْدِ لِأَنَّ الْجِنَّ هُوَ السِّتْرُ مَا سُمِّيَ لِأَنَّ الْجِنَّ هُوَ السِّتْرُ وَمَا سُمِّيَ الْجِنُّ جِنًّا إِلَّا لِاسْتِتَارِهِ مِنَ الْإِنسِ بَلْ أَنْتَ عَالِمٌ لِمَا كَانَ وَخَبِيرٌ لِمَا سَيَكُونُ وَيَدُلُّ عَلَى إِحَاطَةِ عِلْمِهِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَوَضَعَ كَفَّهُ عَلَى كَتِفَيَّ فَوَجَدْتُ بَرْدَهُ بَيْنَ ثَدْيَيَّ وَعَلِمْتُ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ۔ ترجمہ کیا ہے کہ تعویلات نجمیہ میں ہے کہ مجنون کا معنی مستور یعنی چھپا ہوا ہوتا ہے۔ آیت کا یہ معنی ہے کہ اے حبیب، اللہ تعالیٰ کی نعمت سے آپ پر جو ازل میں ہو چکا یا جو ابد تک ہونے والا ہے وہ مستور ہے، پوشیدہ نہیں۔ وہ مستور پوشیدہ نہیں، واضح ہے، کیونکہ مجنون جن سے ہے اور اس کا معنی پردہ ہوتا ہے، اور جن کو بھی جن اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ انسانوں کی آنکھوں سے مستور ہوتا ہے، پوشیدہ ہوتا ہے، چھپا ہوتا ہے، اوجھل ہوتا ہے، نظر نہیں آتا نا، بلکہ آپ جو کچھ ہو چکا اس سے بھی واقف ہیں اور جو ہوگا اس سے بھی خبردار ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کامل پر یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا، میں نے اس کی ٹھنڈک کو اپنے سینے میں پایا، پس میں نے ما کانا و ما یکون کو جان لیا۔ حدیث یوں ہے کہ قولہ علیہ السلام فوضع کفہ علی کتفی فوجدت بردہ بین صدی وعلمت ما کان وما یکون۔ عزیزان گرامی قدر، اس حدیث شریف کی طرف اشارہ ہے اس میں، جو امام ترمذی نے بھی روایت کی ہے اور اس کی سند کے بارے میں لکھا ہے حسن صحیح، فسألت محمد ابن اسماعیل البخاری عن هذا الحدیث وقال هذا حدیث صحیح۔ حاشیہ جامع ترمذی ابواب التفسیر جلد 2 صفحہ 156، مشکات المصابیح باب المساجد و مواضع الصلاۃ صفحہ 72۔ ان کی پھر تفصیل ہے وہ ہم پیچھے پڑھ بھی آئے ہیں، سورہ نمل کی آیت نمبر 65 میں، اس سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ آگے جو آیت نمبر 3 ہے اس میں فرمایا، اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، نبوت کے اس بار گراں کو جس خوبی سے آپ نے اٹھایا ہے، میرے دین کی تبلیغ و اشاعت میں جس استقامت اور عظمیت کا مظاہرہ آپ نے کیا ہے، میری مخلوق کے قلوب و اذہان کو میرے نور توحید سے جس طرح آپ نے روشن کیا ہے، اے مصطفیٰ، اس کی نظیر نہیں ملتی۔ یہ آفتاب صداقت ابد تک درخشاں و تاباں ہی رہے گا،
توحید کے یہ دل نشین نغمے بلند ہوتے رہیں گے، قیامت تک آنے والے انسان اس سے فیض یاب ہوتے رہیں گے۔ اس لیے آپ کا اجر بھی ہمیشہ ہمیشہ جاری و ساری رہے گا۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور یقیناً آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی منقطع نہ ہوگا۔ یہ سلسلہ کبھی منقطع نہ ہوگا۔ ممنون کا مطلب ہوتا ہے مقطوع، کٹ جانا، ٹوٹ جانا، منقطع ہو جانا۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العالمین ہمیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو صفات اللہ کریم نے آپ کو عطا کی ہیں، کاش اسے ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو نور توحید اور نور رسالت سے منور کرے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم